بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرنے لگے۔ دونوں بھائیوں کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ تمہاری سخت گفتگو سے طیش میں آ کر تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، اور تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو تعلیم حاصل ہونی ہے اس کا مقصد بھی فوت نہ ہو جائے۔ ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے، مبلغ کو ایسا شیریں کلام اور نرم خو ہونا چاہیے کہ جب بولے تو یوں معلوم ہو کہ اس کے منہ سے پھول جھر رہے ہیں یا شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اگر وہ تند مزاج اور سخت کلام ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کریں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جب حضرت ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کہا، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا اور اتنی عمر تک تم ہمارے پاس رہے ہو، ہماری نعمتیں کھاتے رہے ہو، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا تھا۔ آپ نے کہا، قتل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا، صرف اس شخص کو ادب سکھانا مقصود تھا، لیکن وہ بے ارادہ قتل ہو گیا۔ اس کی ناگہانی موت پر مجھے مجرم بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہ ہی مجھے شہر کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت تھی، لیکن جب تم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو میں اپنی جان کے خوف سے شہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرا منصب وہی ہوگا جو سب انبیاء کرام کو حاصل رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو مجھے یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری تربیت کی، حالانکہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ مالک پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی پرورش کرے، مالک کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے غلاموں کی تربیت کا انہیں احسان جتلائے۔ پھر یہ کہ تو نے مجھ کو کون سی نعمتیں اپنی طرف سے دی ہیں، مجھ پر مال تو وہی خرچ کیا جو میری قوم سے بحیثیت غلامیت وصول کیا جاتا رہا۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تو نے میرے خاندان کے لاکھوں آدمیوں سے ہر مشکل کام لیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا؟ اس خاندان کے ایک بچے کی تربیت کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ مجھے پالنے والے بھی تو میرے اپنے لوگ تھے، یا میری ماں نے مجھے پالا یا میرے خاندان کے لوگوں نے۔ تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میری وجہ سے تو تم نے میری قوم کے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے تھے۔ یہ میری تربیت اور مجھے ذبح ہونے سے بچانا تو صرف میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، ورنہ تیرے احسانوں سے تو تیرے ظلم زیادہ ہیں، اور اب تو کس وجہ سے احسان جتلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اعلان کیا کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب نہ دے، ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ عذاب اس پر آئے گا جو اس وحی کو جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ مصری لوگ سورج دیوتا کو الہ اکبر یقین کرتے تھے، اور مصر کے فرعون اپنے آپ کو اسی سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ فرعون موسیٰ بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور انا ربکم الاعلی ہونے کی شوخیاں مارتا رہتا تھا۔ جب حضرت کلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چونکا اور بڑبڑایا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، ذرا اس رب کی حقیقت تو بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جواب میں ایک فقرہ کہا اور کوزے میں دریا بند کر رکھ لیا۔ فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سمجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے۔ پرندوں کو پر بخشے، پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھایا۔ مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے، اور ساتھ اس نے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا۔ گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنے شکار پکڑ سکیں۔ اونٹ کی قامت کو بلند کیا تو اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے، اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی بھی پی سکے۔ وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دی کہ وہ زمین کی تہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ ہر خطہ زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی دیا اور رزق بھی عطا کیا۔ تو فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا،
کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ اس کے گرد اس وقت اس کی قوم کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ 500 کی تعداد میں زرق برق لباس سے آراستہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، فرعون کی ہٹ درمی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اگر تمہارے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، یعنی اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں جو میری نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، تو کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر ہی مجھے قید میں ڈالے گا؟ فرعون نے کہا، لاؤ اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ سری اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، منہ کھولا ہوا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور 1 میل تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنا نیچے والا جبڑا زمین پر رکھا اور اوپر والا فرعون کے محل کی دیواروں پر۔ فرعون کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اسے پکڑے۔ فرعون نے تخت سے نیچے چھلانگ لگائی۔ جب اژدہا نے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اس بھگدڑ کی وجہ سے 25,000 آدمی ایک دوسرے پر گر کر مر گئے تھے۔ فرعون نے چلانا شروع کیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اس کو پکڑو، میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ پھر سے اپنا عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ایک معجزہ دکھایا تو فرعون نے کہا، کیا اور بھی تم نشانی لائے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمکنے لگا۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے سرداروں سے کہا، بے شک یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ فرعون نے کہا، ہم بھی اپنے جادوگر بلاتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، لہذا تم ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک جگہ مقرر کر لو تاکہ اس دن مقابلہ ہو۔ وعدہ پر دونوں فریق قائم رہیں، کوئی بھی اپنے وعدے سے نہ پھرے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جو ہموار میدان ہو، اس میں نشیب و فراز نہ ہو تاکہ سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے میلے کا دن مقرر کر لو، اس لیے کہ تمہارے تمام لوگ اس دن فارغ ہو کر ایک جگہ عیش و عشرت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام لوگ اس مقابلہ کو آسانی سے دیکھ سکیں گے اور تمام لوگوں کو دن چڑھے جمع ہونا چاہیے۔ جادوگر فرعون کے دربار میں جب آئے تو انہوں نے شاہی دربار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملے گا جو بادشاہ کی شان کے لائق ہو؟ فرعون نے کہا، ہاں، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ بادشاہ جن کو اپنا قریبی بنا لیتے تھے ان پر قومی خزانوں کا منہ کھول دیا جاتا تھا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو جمع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھاتا ہوں جو اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ جادو کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس سے تو تمہاری بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا جس عذاب کو ٹالنے کی تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ کے کلام کو سن کر جادوگر غصے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے اور بحث کرنے لگے کہ کیسے اسے جواب دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو لوگوں کی آنکھوں پر اثر کر دیا کہ وہ صحیح دیکھنے سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ اس سے واضح ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا، یہ صرف ایک بناوٹ ہوتی ہے۔ اگر جادو حق ہوتا، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہوتی، تو یہ ذکر کیا جاتا کہ ان کے دلوں پر جادو کر دیا، یہ نہ کہا جاتا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ بنتے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جادوگروں کے جادو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ لوگ بھی موسیٰ کے برابر ہی ہیں، لوگوں پر کہیں جادو اور معجزہ میں فرق کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال۔ وہ عصا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے، ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یعنی بعض جادوگروں نے دوسروں کو کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو میں ایک چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو ہرگز نہ نکلتا۔ اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور وہ ایمان لے آئے تھے۔